EVM پر مذاکرات ہوں گے؟ حکومت تیار، اپوزیشن کا کیا فیصلہ؟ کون سرخرو اور کون جھوٹا؟ وفاقی وزراء کی مسلسل وضاحتیں۔ نون لیگ کا جواب۔ نون لیگیوں نے توپیں چلا دیں۔ ڈالر آسمان پر۔ بچوں کی بھی ویکسینیشن۔ اور انضمام کا دل کمزور۔ یہ تمام خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ شریف خاندان سے متعلق عدالتی فیصلے کو پاکستان میں غلط رپورٹ کیا گیا۔ شہباز شریف اگلے 6 مہینوں میں 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم نے اپوزیشن سے رابطوں کے لیے علی محمد خان اور بابر اعوان کو ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن کے ساتھ انتخابی اصلاحات پر بات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کا خیر مقدم کرتے ہیں، قانون سازی کے لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی بلائیں گے اور اپوزیشن سے بات چیت بھی ہوگی۔ حکومت نے 20 الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں منگوائی ہیں۔ پارلیمان کے اندر انتخابی اصلاحات کی بات آگے بڑھنی چاہیے۔ رت لال کمیٹی سے متعلق قانون سازی کی منظوری دے دی گئی۔ وفاقی حکومت کے علاوہ کوئی چاند نظر آنے کا حتمی اعلان نہیں کر سکے گا۔ شہباز شریف صاحب کا جہاں تک بریت کا تعلق ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اگر میرٹ کے اوپر روزانہ کیس چلا تو شہباز شریف اگلے 6 مہینوں میں کم از کم 25 سال کے لیے جیل جا سکتے ہیں۔ یہ مس رپورٹنگ اور فیک رپورٹنگ اور پھر ایک موومنٹس کریٹ کرنا، یہ بڑا میجر ایک پرابلم ہے، اور یہ عدالتی فیصلے کو جس طریقے سے پاکستان میں مس کنسٹرو کر کے پیش کیا گیا، اور ظاہر ہے اس کے اوپر جو ہمارا RIU یونٹ ہے انہوں نے آف کام سے بھی رجوع کیا ہے اور وہ اس کے اوپر کیس بھی فائل کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے آج جو ہدایت کی ہے جو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کو اور علی محمد خان صاحب اور جو ہمارے پارلیمان کو لوگ جو دیکھتے ہیں، کہ آپ ان 2 امور کو بنیادی معاملے کے طور کے اوپر اپوزیشن سے ڈسکس کریں۔ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینا ایک لازمی حصہ ہوگا انتخابی اصلاحات کا، اور EVM، کیونکہ 70% جو ڈسپیوٹس ہیں ہمارے الیکشن سے متعلقہ، وہ جب الیکشن کا پولنگ ختم ہو جاتی ہے اور رزلٹ آتا ہے تو 70% ڈسپیوٹ جوڈیشل کمیشن جو بنا تھا ناصر الملک صاحب کا، اس میں بھی یہ بات ثابت آئی تھی کہ تمام جو معاملات ہیں وہ اس دوران ہوتے ہیں۔ اب ہم نے تقریباً 20 مشینیں جو ہیں وہ ایک پرائیویٹ کمپنی سے ہم نے منگوائی بھی ہیں، اور وہ کمپنی یہاں کے اوپر اب اس مہینے سے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم جو بڑے الیکشنز ہیں ان کو ہم شفٹ کر پائیں گے EVM کے اوپر۔ وزیر اعظم عمران خان نے PTI کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اعتماد ملیں گے۔ اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے ارکان بھی شریک ہوں گے۔ اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت دوپہر 2 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر اعظم انتخابی اصلاحات سمیت اہم ملکی اور قومی امور پر ارکان کو اعتماد ملیں گے اور قانون سازی پر مشاورت کریں گے۔ اجلاس میں قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں سے متعلق حکمت عملی بھی طے کی جائے گی۔ اور ایک بار پھر نواز شریف اور شہباز شریف سرخرو ہو گئے۔ برطانیہ کی عدالت نے ایسا فیصلہ آیا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئی ہیں۔ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں۔ مریم نواز کا پارٹی اجلاس سے خطاب، کہا اگر پوری جماعت نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن ملے گا۔ برطانیہ کی عدالت سے ایسا فیصلہ آیا کہ ان کی زبانیں بند ہو گئیں۔ نون لیگ کی سینئر رہنما مریم نواز کی پارٹی کا اجلاس سے خطاب۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اب کیا کریں۔ اگر ہم پر جھوٹے مقدمات نہ بنتے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلتا کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے۔ نون لیگ کی رہنما کا کہنا تھا کہ ظالم پلیٹ میں رکھ کر حق نہیں دے گا، حق لینا پڑتا ہے۔ پارٹی میں جہاں جہاں اختلافات ہوں گے دشمن کا وار کامیاب ہوگا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ ہر ظلم کا حساب دینا پڑے گا۔ PTI کے MNA سے بزور طاقت ووٹ لینا پڑتا ہے، اس سے بڑی سزا اور کیا ہے؟ ان کو لانے والوں کو بھی تانے مل رہے ہیں، اس سے بڑی اور سزا کیا ہے؟ مریم نواز نے کہا کہ ایک ایسی جماعت بھی ہے جو پیش ایسے کرتی ہے جیسے ان کی حکومت بننے والی ہے، لیکن انہیں الیکشن میں ووٹ صرف 2-4 ملتے ہیں۔ کراچی میں ان کو اپنے گڑھ میں مسلم لیگ نون کو ہرانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ برطانوی عدالت کے فیصلے کے بعد حکومتی ٹیم میدان میں آ گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر
شہزاد اکبر کہتے ہیں شہباز شریف پر تو لندن میں کوئی کیس ہی نہیں تھا تو پھر وہ سرخرو کیسے ہو گئے؟ مقدمہ شہباز شریف کے خلاف نہیں، سلمان شہباز کے خلاف تھا۔ شہباز شریف کے خلاف فیصلہ پاکستان کی عدالت سے آنا ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے تاثر دیا گیا کہ شہباز شریف کو مقدمے میں بری کر دیا گیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ نون لیگ جھوٹی خبریں چلوا کر عوام کو گمراہ نہیں کر سکتی۔ شہباز شریف کی بری ہونے کی خبر جھوٹی اور بے بنیاد تھی۔ 25 ارب کی جعلی ٹیٹیز کی رسیدیں دینا ہوں گی۔ شہباز شریف دونوں چور ہیں۔ متعلقہ اکاؤنٹس کا شہباز شریف سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ سلیمان شہباز کے ایک اکاؤنٹ کی ٹرانزیکشن بحال ہونے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ ملک کا وزیر اعظم ملک کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ میڈیا کو فیک نیوز کا کہنے والوں نے برطانیہ کو فیک شواہد پیش کیے۔ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے دعوے غلط ثابت ہوئے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا برطانوی نیشنل کرائم ایجنسی نے 20 سال پرانے ریکارڈ دیکھ لیا، کوئی شواہد نہیں ملے۔ شہباز شریف آشیانہ میں مجرم تھے تو 1 سال قید میں رکھنے کے باوجود مقدمہ کیوں نہ بنا سکے؟ احسن اقبال بولے فیک حکومت فیک نیوز اور فیک الزامات کے سہارے چلتی ہے۔ برطانوی ایجنسی نے نیب کا پلندہ رد کر دیا ہے۔ جتنے کیس بنے تھے سب ایک ایک کر کے ان کے منہ پر پڑے ہیں۔ بہتانوں کی نحوست حکومتی ناکامی کی وجہ ہے۔ حکومت دنیا میں منی لانڈرنگ کا شور کریں گے تو FATF گھیرا تنگ کیوں نہیں کریں گے؟ چوتھے پارلیمانی سال کے پہلے اجلاس میں حکومت کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ کورم مسلسل 7ویں دن بھی پورا نہیں ہو سکا۔ اپوزیشن کی نشاندہی پر قومی اسمبلی کا اجلاس کل بدھ شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ کورم پورا نہ ہونے پر حکومتی اتحادی حکومت سے نالا، خدشہ ظاہر کیا کہ سلسلہ جاری رہا تو عوام کا پارلیمنٹ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ فواد چودھری کی انوکھی منطق، کہا اسپیکر صاحب کورونا صورتحال میں کورم کا رول معطل کر دیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس مسلسل 7ویں روز بھی حکومت کورم پورا نہ کر سکی۔ اپوزیشن کی کورم کی نشاندہی، اجلاس ملتوی۔ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی مرحلے پہ کورم پوائنٹ آؤٹ ہونے کے بعد گنتی ہوگی۔ کورم پوائنٹ ہوا ہے ادھر سے گنتی کروا لیں۔ کل بروز بدھ 29 تاریخ 4 بجے تک اجلاس کی کارروائی ملتوی کی جاتی ہے۔ قومی اسمبلی میں چوتھے پارلیمانی سال کا پہلا اجلاس حکومتی لاپرواہی کے باعث پھر ملتوی ہونے پر حکومت کی اتحادی جماعتوں کے ارکان نالا دکھائی دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اسی طرح کورم ٹوٹنے کا سلسلہ جاری رہا تو عوام کا پارلیمنٹ پر سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ کورم بار بار ٹوٹنے پر وفاقی وزیر فواد چودھری کی عجیب منطق، کہا اسپیکر صاحب کورونا صورتحال میں کورم کا رول معطل کر دیں۔ پوری دنیا کی پارلیمان میں نمائندوں کی تعداد انتہائی کم ہے۔ پاکستانی پارلیمان میں کورونا کی صورتحال کو مد نظر نہ رکھنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کووڈ کی وجہ سے ایک ماحول ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں اسپیشلی پارلیمنٹ میں بہت سارے جو بزرگ لوگ ہیں وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ تھوڑا اوائڈ کر رہے ہیں۔ میری تجویز تو اسپیکر صاحب کو یہ ہوگی کہ کووڈ کے دنوں کے لیے آپ کورم کا رول سسپینڈ کر دیں اور اجلاس جو ہے اس کو چلائیں۔ حکومت 17 ستمبر سے اب تک قومی اسمبلی کے 6 اجلاسوں میں کورم پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ قومی اسمبلی میں MNAs TADA لے کر غائب، وفاقی اکثریت ایوان سے غیر حاضر رہنے لگی۔ بلدیاتی الیکشن پہلے سال میں نہ کرانا ہماری غلطی تھی، فواد چودھری کا اعتراف۔ کہا مقامی حکومتوں کے سب سے بڑے مخالف وزراء اعلیٰ ہیں۔ وزیر اعظم مضبوط مقامی حکومتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ MNAs MPAs پولیس پٹواری سے اوپر سوچنے پر راضی ہی نہیں۔ شہباز شریف نے صوبے کا تمام بجٹ لاہور پر خرچ کیا۔ وفاق نے کراچی کو 1100 ارب روپے کا پیکج دیا۔ سندھ حکومت کراچی پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتی۔ نیب نے ایون فیلڈ ریفرنس کی روزانہ کی بنیاد پر درخواست کی اپیل کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو نوٹس جاری کر دیے۔ ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت روزانہ ہونی چاہیے تاکہ فیصلہ جلدی ہو سکے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نیب کی درخواست سنی۔ عدالت نے پوچھا کیا آپ صرف ایک کیس میں روزانہ سماعت چاہتے ہیں؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا نہیں، سب اپیلوں پر روزانہ سماعت ہونی چاہیے۔ اگر 30 دن میں فیصلہ نہ بھی ہو تو کم از کم جلد تو ضرور ہو۔ عدالت سے 3.5 سال بعد یہ درخواست کر رہے ہیں۔ کئی 30 دن گزر چکے ہیں۔ ملزمان نے 5 وکلا کر رکھے ہیں لیکن کیس نہیں چل رہا۔ عدالت نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو نوٹس جاری کر دیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو نااہل قرار دینے کی حلیم عادل شیخ کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے 16 ستمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ PTI رہنما نے مراد علی شاہ کو آرٹیکل 62-63 کے تحت نااہل قرار دینے کی استدعا کی تھی۔
معروف اداکار عمر شریف کو علاج کے لیے ایئر ایمبولینس کے ذریعے امریکہ روانہ کر دیا گیا۔ اہلیہ زری غزل بھی ایئر ایمبولینس میں ان کے ہمراہ ہیں۔ بیٹے جواد عمر نے قوم سے دعاؤں کی اپیل کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ڈالر ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں قیمت 172 روپے سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔